آج کا دکھی انسان ایسے مسافر کی طرح ہے جو نقشہ ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے مگر راستہ بھول چکا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے مگر میرا دل خالی ہے، اور یہی خالی پن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دل کی جگہ غلط چیزوں سے بھر دی گئی ہے۔ اسلام ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ دل ایک تخت ہے اور تخت پر ایک ہی بادشاہ بیٹھ سکتا ہے، ایک ہی بادشاہ بیٹھ سکتا ہے، یا پھر اللہ یا پھر خواہش، یا اللہ یا خواہش، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتے، دونوں ایک ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل میں اللہ بھی ہو اور دنیا کی خواہش بھی ہو، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ دکھی انسان رات کے آخری پہر میں چھت کو گھورتا رہتا ہے، پوری رات سوچتا رہتا ہے کہ میں نے کس موڑ پر خود کو کھو دیا، میں نے کس موڑ پر خود کو ختم کر دیا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب رب بندے کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کے روتا ہے نا، اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہمیں جھنجھوڑ کر بتاتا ہے کہ اللہ ٹوٹے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ رب کی طرف سے خالص توجہ کی علامت ہے۔ آج کا انسان لوگوں کے ہجوم میں داد ڈھونڈتا ہے مگر سجدے میں سر رکھنے سے گھبراتا ہے۔ آج کا انسان لوگوں کے ہجوم میں داد ڈھونڈتا ہے، کہتا ہے لوگ مجھے داد دیں، لوگ میری رسپیکٹ کریں، لوگوں میں میرا نام ہو، مگر سجدے میں اپنی پیشانی رکھنے سے گھبراتا ہے۔ حالانکہ اصل سکون وہی تھا جہاں آنکھوں کے آنسو زمین پر گرتے ہیں، اصل سکون تو مصلے پر تھا جہاں آنکھوں کے آنسو زمین پر گرنے تھے، اور دل ہلکا ہو جاتا ہے جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں خاشیت الہی میں، اس وقت دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ مگر آج کا انسان یہ نہیں سمجھتا۔ قرآن ہمیں یہ راز بتاتا ہے کہ آزمائش سزا نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آزمائش سزا ہے۔ ہم نے کون سا اللہ کا کچھ بگاڑا تھا کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا، جبکہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ آزمائش سزا نہیں بلکہ انتخاب ہوتی ہے۔ دکھی انسان جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ دنیا کا ہر دروازہ بند ہو جائے تو بھی آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، دنیا کا ہر ایک دروازہ میرے لیے بند کیوں نہ ہو جائے تب بھی آسمان کے دروازے میرے لیے کھلے ہیں، تب اس کے آنسو شکوہ نہیں رہتے بلکہ یقین بن جاتے ہیں۔ پھر خاشیت الہی میں نکلے ہوئے آنسو پھر شکوہ نہیں رہتے، ہاں بلکہ یقین بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو ایک قدم میری طرف بڑھاتا ہے، میں تجھے ایسے تھام لیتا ہوں جیسے ماں اپنے گرتے ہوئے بچے کو تھام لیتی ہے۔ تو سمجھتا ہے تیری نیکی چھوٹی ہے، جب تو نیکی کر رہا ہوتا ہے نا تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری نیکی بہت ہی چھوٹی ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری نیکی چھوٹی ہے، تیرا عمل چھوٹا ہے، مگر میری رحمت تیری ایک چھوٹی سی نیکی کو پہاڑ کے برابر سمجھتی ہے، تیری ایک چھوٹی سی نیکی کو میری رحمت پہاڑ کے برابر سمجھتی ہے۔ تو ایک روٹی کسی بھوکے کو دیتا ہے اور بھول جاتا ہے، تو جب ایک روٹی کسی سائل کو دیتا ہے نا، کسی یتیم کو دیتا ہے نا، کسی غریب کو، کسی بھوکے کو ایک روٹی دیتا ہے نا اور بھول جاتا ہے، مگر میں اس روٹی کو تیرے لیے ایسے محفوظ کر لیتا ہوں، ایسے محفوظ کر لیتا ہوں جیسے کوئی بہت بڑا خزانہ چھپایا جا رہا۔ تو دیکھتا نہیں ہے کہ جب ایک کسان بیج کو مٹی کے حوالے کر دیتا ہے تو کچھ دن اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ جب ایک کسان ایک بیج کو مٹی کے اندر پھینکتا ہے، ڈالتا ہے، مٹی کے حوالے کر دیتا ہے تو کچھ دن کسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، مگر زمین کے اندر ہی اندر وہ دانہ پھٹتا ہے، جڑیں بنتی ہیں، پھر سبزہ نکلتا ہے، پھر فصل اگتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جب تو دو میرے بندوں کے درمیان صلح کرواتا ہے،
اس مثال کے بعد اللہ فوراً ہی فرماتا ہے بالکل ایسے ہی جب تو دو میرے لڑے ہوئے جھگڑے ہوئے بندوں کے درمیان صلح کرواتا ہے نا تو فوراً نتیجہ تجھے نظر نہیں آتا، فوراً نتیجہ تجھے نظر نہیں آتا، فوراً یہ نیکی تجھے نظر نہیں آتی، مگر تیرے مقدر کے اندر رحمت کی جڑیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ خیر آئی کہاں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو ایک آنسو میری خاطر گراتا ہے، میں اس ایک آنسو کے بدلے تیرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو ایک آنسو میری خاطر گراتا ہے نا، خاشیت الہی میں جب تو ایک آنسو گراتا ہے تو میں تیرے اس ایک آنسو کے بدلے تیرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہوں، کیونکہ دل کا ہلکا ہو جانا، دل کا بوجھ ختم ہو جانا اور دل کو قرار آ جانا یہ وہ نعمت ہے جو نہ بازار میں ملتی ہے نہ خزانے سے خریدی جا سکتی ہے، لیکن جب تو ایک آنسو بہاتا ہے، تیرا ایک آنسو، تیری آنکھوں سے نکلا ایک آنسو تیرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ کیا تو دنیا میں دیکھتا نہیں ہے کہ کسی کے پاس دولت کے انبار ہوتے ہیں مگر سکون نہیں ہوتا، محل ہوتے ہیں مگر دل بے قرار ہوتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، خزانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں مگر سینہ بوجھ تلے دبا ہوا ہوتا ہے، سونے کے پلنگ بچھے ہوتے ہیں مگر پوری پوری رات کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، سونے کے پلنگوں کے اوپر بھی نیند نہیں آتی، پوری پوری رات کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، پوری پوری رات نیند آنکھوں سے روٹھ جاتی ہے۔ پھر وہ لوگ حکیموں طبیبوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں کوئی نسخہ دو جو دل کا بوجھ ہلکا کر دے، کوئی نسخہ دو ہمیں سکون مل جائے، کوئی دوا دے دو جو دل کو قرار دے دے، مگر افسوس وہ حکیموں طبیبوں کے پاس جاتے ہیں دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، مگر اس در پر نہیں آتے جہاں سے مردہ دلوں کو شفا ملتی ہے، وہ اس در پر نہیں آتے جہاں سے مردہ دلوں کو شفا ملتی ہے، پریشان حال لوگوں کو سکون ملتا ہے، وہ اس چوکھٹ پر نہیں آتے جہاں آنسو دوا بن جاتے ہیں اور اداسیاں سکون میں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیو، زندگی میں جب کوئی پریشانی آئے، جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی آزمائش آئے تو خدارا تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پر رو لیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، لوگ سکون کو چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں، لوگ سکون کو پیسوں میں ڈھونڈتے ہیں، لوگ سکون کو مال میں ڈھونڈتے ہیں، اور تو نے مجھے آنسو میں ڈھونڈا ہے۔ لوگ دنیا بھر کے شور میں، دنیا کے میلوں میں دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، اور تو رات کی خاموشی میں رب کو پکار کر دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔